تو چلیے وطن کی شان جانے نثار اختر نے لکھا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا سبق ہے، اس میں آ کر کیا ہے، وطن کی شان نظم ہے یہ۔ وطن کی شان محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں اپنی صبحوں سے اور شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار اپنی عمارت سے، ہمیں پیار اپنی روایت سے۔ سلامت رہے اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن، لگائے ہمالیہ کی اونچی رہے، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہے پاک گنگوتری کی خوبن، مچلتی رہے زلف گنگ و جمن، اور نہاتا رہے نرم کرنوں میں تاج، رہے تا قیامت محبت کی لاج، ایلورا کے بت رقص کرتے رہے، حسینگار تاروں سے بھرتے رہے، اور رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، منڈاریوں پہ چلتے دیووں کی قطار، رہے آسماں پر دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال، گلے سے گلے لوگ ملتے رہے، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہے۔ تو یہ تھی نظم، اور اس کے مشکل الفاظ دیکھیے۔ پہلے آ کر روایات طور طریقہ یعنی تہذیب آتا ہے، اور جو ہے رسم و رواج آتا ہے، اور دمن ہے تو پہاڑ، دمن کو کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ، دمن کو پہاڑ کہتے ہیں۔ اور بھون دلکشی یعنی خوبصورتی، زیبائش، زلف یعنی کہ بال، دشت جنگل، دشت کو کیا کہتے ہیں؟ جنگل، گگن آسمان، گگن تو ہے آسمان، ہلال قمری مہینے کی جو پہلی تاریخ کا نیا چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ تو یہ تھے مشکل الفاظ۔ اور جو ہے نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ دھاگے میں موتی پرونے کے ہے۔ اس نظم میں جان نثار اختر وطن کی محبت میں ڈوب کر وطن کی شان میں گیت گاتے ہیں۔ تو یہ گیت گایا ہوا ہے، وطن کی شان میں ڈوب کر جو ہے گیت گاتے ہیں۔ وطن کی خاک ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ وطن کی خاک کیا ہے؟ صبح و شام ہم کو بہت پسند ہے، صبح بھی پسند ہے اور شام بھی پسند ہے، اور یہاں کے شہروں کے نام، یہاں کی خوبصورت جو کہ عمارتوں ہے اور یہاں کی روایات سے ہمیں بہت پیار ہے، جیسے وطن سے، شام سے، صبح سے اور شہروں کی خوبصورت عمارتوں سے ہمیں پیار ہے ہو کر بول رہے ہیں شاعر۔ ہمارے وطن کے میدان، وادیاں، جو پہاڑ ہے، یہاں کی زمین ہے، آسمان ہے، امن و امان ہے، گیت گاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوہ ہمالیہ پر سینہ تانے چاند تاروں کی بلندی کو چھو رہا ہے۔ ہمارے وطن کے دریا گنگا، جمنا اور گنگوتری مچلتے، لہراتے اور بل کھاتے ہوئے بہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنی زلفیں لہرا رہی ہے۔ تو آخری 5 اشعار میں شاعر اپنی تمنا ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے وطن، تیرے تاج محل کی عظمت ہمیشہ ہمیشہ چمکتی رہے، اور قیامت تک ہمارے دلوں میں تیری محبت و عظمت قائم رہے۔ تیرے دامن میں ایلورا کے بت رقص کرتے رہے، اور ہمیشہ اتحاد اور اتفاق دے جگمگ کرتے رہے۔ تیرے ماتھے پر عید کا چاند خوشی سے مسکراتا رہے۔ میرے وطن میں تمام لوگ ہمیشہ آپس میں مل جل کر
خوش رہے، اس کی معنی ہے جو کہ نظم کے لغوی معنی جو ہے دھاگے میں موتی پرونے کے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، چوتھا سبق ہے دیکھتے ہیں، یا کر گرامر ہے یہاں پر پہلی ہے، دیکھیے پہلیاں ہم پوچھ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جمہوریہ ہندوستان یا بھارت جنوبی ایشیا کا اہم ملک ہے؟ جو کہ جمہوریہ ہندوستان بھارت کا جو ہے جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھارت کون سا ملک ہے؟ دنیا کا دوسرا ملک ہے۔ 1 ارب 35 کروڑ آبادی والے ملک بھارت میں 1 ارب 35 کروڑ آبادی والے ملک بھارت میں 120 سے زائد زبانیں اور 1600 سے زائد بولیاں بولی جاتی ہیں۔ تو بھارت کے مشرق میں بھارت کے مشرق میں کیا ہے؟ بنگلہ دیش ہے۔ تو 1600 سے بھی زیادہ جو ہے بولیاں بولتے ہیں، 120 سے زائد زبانیں اور 1600 سے بھی زیادہ بولیاں بولتے ہیں۔ اور میانمار شمال میں، میانمار کہاں پر ہے؟ شمال میں۔ بھوٹان جو ہے کہاں پر ہے؟ بھوٹان، چین اور نیپال۔ بھوٹان، چین، نیپال جو ہے مغرب میں ہے۔ اور پاکستان، افغانستان جنوب میں بحر ہند، جنوب میں کیا ہے؟ بحر ہند ہے۔ پاکستان، افغانستان اور جنوب میں بحر ہند ہے۔ انڈومان نکوبار جو ہے، انڈومان نکوبار جزیرے تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے سمندری حدود سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا، جانکاری کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ آرام کی قدر، یہ جو ہے پڑھ کر لطف اٹھانے کے لیے سبق میں نہیں ہے۔ شیخ سیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ہے۔ کس کی ہے؟ یہاں پر لکھا گیا ہے، جو کہ پڑھ کر لطف اٹھائیے بول کر۔ اور شیخ سیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ہے آرام کی قدر۔ اس کو بعد میں پڑھتے ہیں ہم، لطف اٹھانے کی کہانیاں، جو کہ بعد میں پڑھی تو بہتر ہوگا، بعد میں پڑھے تو۔ دیکھیے چوتھا لیسن، بیربل کی دانائی۔ کیا ہے؟ بیربل کی دانائی، چوتھا سبق، جو کہ آپ کی 7th کلاس کی ٹیکسٹ بک سے ہے۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں پہلے۔ بیربل کی دانائی، جو کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ بیربل کیا ہے؟ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا ایک مشہور بادشاہ ہے۔ مغلیہ خاندان کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، جس کا نام جلال الدین محمد اکبر تھا۔ جس کا نام کیا تھا؟ جلال الدین محمد اکبر تھا۔ اس کے دربار میں ذہین اور دانش مند وزراء موجود تھے۔ تو وزیر جو ہے موجود تھے، ذہین تھے، دانش مند تھے، یعنی کہ عقل مند، ہوشیار جنہیں کہتے ہیں ہم۔ ان میں 9 لوگ زمانے بھر میں مشہور تھے۔ ان میں 9 جو ہے زمانے بھر میں مشہور تھے، جسے 9 رتن بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں 9 رتن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک رتن بیربل تھے۔ اس میں ایک رتن کون تھے؟ بیربل تھے۔ وہ دربار اکبر میں، یعنی کہ وہ دربار اکبری میں ہم نجومی، اکبر کے اہم مشیر اور سپہ سالار کی حیثیت رکھتے تھے۔ یعنی کہ نجومی جو کہ بولنے والے، اکبر کے اہم مشیر اور سپہ سالار کی حیثیت رکھتے تھے۔ چونکہ عقل مند، ظریف اور دور اندیش وزیر تھے، اس لیے اکبر نے ان کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ کسے نوازے؟
बीरबल को। कौन नवाजे? अकबर ने। किस खिताब से नवाजे? मुल्क शोरा के खिताब से नवाजे। तो बीरबल का देखिए, बीरबल का असल नाम क्या है? महेश दास था। महेश दास क्या था? असल नाम था उनका। जात के भाट थे और 1552 ईस्वी को सिद्धिपेटा पिटापरा मध्य प्रदेश में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? मध्य प्रदेश में पैदा हुए। इनके वालिद अमीरों और रईसों की महफिलों में दोहे मालूम है ना? दोहे। इनके वालिद अमीरों और रईसों की महफिलों में दोहे और अश्लोक राग में गा कर सुनाया करते थे। अश्लोक जो कि हिंदुआ करते हैं, अश्लोक राग में गाकर सुनाया करते थे और यही उनका ज़रिए माश भी था और ये जो है उनकी कमाई भी थी। बीरबल को भी ये हुनर विरासत में मिला था। बीरबल को क्या है? वो विरासत में मिला था। बीरबल अभी बच्चे थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। बीरबल जो है अभी बच्चे थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। जैसे विरासत मतलब जिस तरह से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहलाता है, चोर का बेटा चोर कहलाता है, और इस तरह से बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस वाला कहलाता है। इस तरह से विरासत में मिला था बोलकर बोल रहे हैं। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, जो कि अपने माता पिता के अम्मी पापा के जो है इकलौते औलाद थे। बीरबल ना सिर्फ ज़हीन थे बल्कि बीरबल ना सिर्फ ज़हीन थे बल्कि खुश शक्ल और बेहतरीन आवाज़ के मालिक भी थे। बीरबल की रागनियाँ और अशा सुनने के लिए लोग कसीर तादाद में जमा हो जाया करते थे। इनका सुनना गाना या जो भी गाते हैं वो अश्लोक सुनना बोलकर जो है लोग क्या करते थे? बहुत ज़्यादा जमा हो जाया करते थे। बीरबल अभी तालीम हासिल कर रहे थे कि इनके वालिद भी इनको छोड़कर चले गए। कौन? इनके वालिद, बीरबल के वालिद जो है छोटे थे, अभी तालीम हासिल कर ही रहे थे, तब जो है इनके वालिद जो है इन्हें छोड़कर चले गए। वो उदास हो गए। सीधी में अब उनका दिल नहीं लगता था। वो तन्हाई से घबरा कर लाहौर चले आए और ब्राह्मणों के हल्के तदरीस में शामिल हो गए। जब इस आश्रम के पंडित जी को पता चला कि बीरबल ज़ात के भाट हैं तो उन्होंने बीरबल को अपने आश्रम से निकाल दिया। बीरबल लाहौर से दिल्ली चले आए। दिल्ली में जब उनकी दानाई और जहानत के चर्चे होने लगे तो अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। उसके बाद देखिए, बीरबल ही वाहिद हिंदू थे जिन्होंने अकबर का मज़हब दीन इलाही कबूल किया। एक वाहिद जो ये नोट पहले जो थे शख्स जो कि अकबर ने अपने मज़हब में जो है दीन इलाही कबूल करवाए थे। कौन? जिन्होंने अकबर का मज़हब दीन इलाही कबूल किया था। अब देखिए, बीरबल अकबर आज़म के कामयाब सिपहसालार माने जाते थे। तो बीरबल जो है अकबर के कामयाब सिपहसालार तो माने जाते थे और 1580 पर 1586 ईस्वी में जुनूब मगरबी हिंदुस्तानी इलाके में अफ़गानों ने बगावत कर दी। तो अकबर ने बीरबल से सरपरस्ती में फ़ौज कुमक भेजी
دونوں فریقوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ تو اکبر کیا بولے، بیربل سے فوج کی کمک بھیجو بولے، اور اس کے بعد دونوں کے فرقوں میں جو ہے گھمسان لڑائی یعنی کہ جنگ شروع ہو گئی۔ افغانی باغیوں نے بیربل کی فوج کو زبردست گھیرے میں لے کر بھاری نقصان پہنچایا۔ تو بیربل کی فوج کو کیا کرے، لے کر اپنے زبردست گھیرے میں لے کر بھاری نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے تقریباً 8,000 سپاہیوں کے ساتھ بیربل بھی مارے گئے۔ 8,000 سپاہیوں کے ساتھ بھی کون مارے گئے؟ بیربل مارے گئے۔ اس طرح 16 فروری 1586 میں 50 پر 8 یعنی 58 سال کی عمر میں بیربل دیہانت ہو گئے، یعنی کہ مر گئے۔ 50 پر 8 سال کی عمر میں انہوں کی موت آ گئی، یعنی وہاں جنگ میں مارے گئے۔ بیربل نہایت شوق اور حاضر جواب تھے۔ انہوں نے آتے ہی دربار میں، اب ان کی زندگی حالات ہے، جب بیربل جو ہے آئے تھے دربار میں تو کیسا انہوں کا حاضر جواب تھا، اور کیسا انہوں دربار میں اپنی شوقیوں کے پھول کھلانے شروع کر دیے۔ اب دیکھیے، اس طرح جلد ہی اکبر کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور اکبر اعظم نے بیربل کو اپنے نورتن وزراء میں تو شامل کر لیا ہے۔ اور ایک دفعہ بیربل کی کسی بات پر خوش ہو کر اکبر اعظم نے ان کو انعام کے طور پر جاگیر دینے کا وعدہ کیا۔ کون وعدہ کرے؟ اکبر نے جو ہے بیربل کو جاگیر دینے کا وعدہ کر لیا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور جاگیر نہیں ملی تو بیربل نے ایک دن موقع دیکھ کر اکبر بادشاہ کو جاگیر کا وعدہ یاد دلایا، مگر بادشاہ نے توجہ نہیں دی، چونکہ کچھ دنوں بعد بیربل اور بادشاہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اونٹ دکھائی دیا۔ کیا دکھائی دیا؟ اونٹ دکھائی دیا۔ تو اکبر کو مذاق سوچا۔ اس نے اونٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بیربل سے پوچھا، بیربل بتاؤ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے؟ بول کر بولے، بیربل بتاؤ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے بول کر جو ہے اکبر پوچھے۔ بیربل جو ہے جاگیر کے بارے میں کئی دفعہ اکبر کو یاد دہانی کرا چکے تھے، موقع پاتے ہی فوراً بولے، حضور اس نے بھی کسی کو جاگیر دینے کا وعدہ کیا ہوگا بول کر بولے تھا۔ اکبر جو ہے بیربل کی بات کی تک پہنچ گیا اور بیربل کو ایک بڑی جاگیر عطا کر دی۔ ایک دفعہ کسی درباری نے اکبر اعظم سے کہا، جہاں پناہ بیربل اگرچہ عقلمند آدمی ہے مگر خاکسار کو بھی ایک موقع عنایت فرمائیے تو شاید آپ کا یہ نمک خوار بیربل سے زیادہ اچھا کام کرے گا۔ یعنی کہ ایک اور آدمی آیا تھا اور مجھے دربار میں رکھ لیجیے وہ کو بولے تھے، تو اچھا کام کرے گا اور زیادہ حاضر جوابی اور ہنرمندی کا ثبوت دے گا۔ اکبر نے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم ایک قابل، پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہو، لیکن میرے خیال میں شاید تم بیربل کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ درباری جو ہے کیا کرے؟ درباری نے اصرار کیا تو اکبر نے کہا، اچھا اس کا فیصلہ دربار میں ہو جائے گا کہ تم بیربل کی جگہ لینے کے اہل ہو یا نہیں، ساتھ ہی تمہاری عقل مندی اور حاضر جوابی کا امتحان بھی ہو جائے گا۔
چنانچہ دوسرے دن جو ہے دربار میں اکبر اعظم نے اس درباری سے ایک عجیب و غریب سوال کیا کہ بتاؤ اس وقت جو لوگ دربار میں بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے؟ تو درباری اکبر کا یہ سوال سن کر جو ہے سٹ پٹا گیا اور کہنے لگا حضور یہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ ان سب کے دلوں میں کیا ہے اور وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ کسی کے دل کا حال معلوم کرنا تو ناممکن ہے۔ اکبر نے وہی سوال بیربل سے کیا، بیربل کیا تم بتا سکتے ہو اس وقت جو ہے یہاں موجود لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ بیربل نے فوراً کہا جی ہاں کیوں نہیں، یہاں موجود سب کے دلوں میں یہی بات ہو گئی ہے کہ ہمیشہ قائم رہے، مہابلی کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے۔ اگر یقین نہ ہو تو حضور ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ بیربل کا یہ دانشمندانہ جواب سن کر تمام درباری ہنسنے لگے اور اکبر بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تو بھاٹ کی معنی دیکھیے، بھاٹ اگر ایک سماجی فرقہ ہے، اشلوک بولے تو اشلوک کیا ہے؟ بند 4 ویدوں کا سنسکرت جھنڈ، بند یا پھر 4 ویدوں کا سنسکرت جھنڈ۔ دوہے ہندی شاعری کی ایک صنف ہے، دوہے جو ہے ہندی شاعری کی ایک صنف ہے۔ شفقت معنی محبت، اصرار معنی کسی بات پر ضد کرتے ہوئے بیٹھ جانا، ضد کرنا۔ خاکسار مطلب کیا ہے؟ عاجز، منکسر۔ اور سلطنت، حکومت، دانشمندی، عقل مندی۔ آگے سبق میں پڑھتے ہیں دوسرا سبق، اس کے بعد جو ہے کون سا سبق ہے دیکھتے ہیں۔ تو آگے بڑھیے، یہ دیکھیے اس میں آ کر جو ہے جلال الدین محمد اکبر نے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جلال الدین محمد اکبر نے بہترین انتظامیہ کے لیے اپنے دربار میں 9 اہم وزراء مقرر کیے تھے جنہیں ہم 9 رتن بھی کہا جاتا ہے۔ ابوالفضل جو کہ وزیر اعظم تھے ابوالفضل، اور راجہ ٹوڈر مل جو ہے وزیر تھے خزانہ کے، اور راجہ بیربل جو ہے وزیر خارجہ تھے۔ راجہ بیربل کیا تھے؟ وزیر خارجہ تھے۔ ابوالفیض جو ہے فیضی وزیر تعلیم تھے فیضی سے یاد رکھیے تعلیم۔ راجہ مان سنگھ جو ہے سپہ سالار تھے سپہ سالار۔ تان سین ناگر وزیر تہذیب و ثقافت تھے، تان سین جو ہے وزیر تہذیب و ثقافت۔ اور فخر عزیز الدین ناگر وزیر مذہبی امور۔ عبدالرحیم خانہ جو کہ وزیر دفاع تھے، اور ملا دو پیازہ جو ہے ابوالحسن جو ہے وزیر داخلہ تھے۔ ملا دو پیازہ ابوالفضل جو کہ وزیر داخلہ تھے۔ دیکھیے اب آگے بڑھتے ہیں، ملاوٹ مدار جو کہ لطف اٹھانے کے لیے ہے سبق پڑھ کے۔ یہ کس کی غزل ہے؟ تمناؤں میں الجھا گیا ہوں، اور شاد اعظم نے لکھا ہے اس کو۔